بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ جتنے مقدمات حج تھے ان کا تذکرہ ہو چکا، اب حج کا سلسلہ اس میں کیا کچھ کرنا ہے شروع ہو رہا ہے۔ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے تو حج گویا ہجرت اللہ ہے۔ اپنے کام کاج میں یہ مشغول ہوتا ہے، رات دن کام کرتا رہتا ہے، نماز 17 رکعت اس نے پڑھنی ہے، باقی اپنے کام میں مشغول ہے۔ لیکن حج کے لیے تیاری بھی اچھی خاصی کرنی پڑتی ہے، پیسہ بھی ڈھیر سارا خرچ ہوتا ہے، وقت بھی کافی زیادہ دینا پڑتا ہے، اور پھر لمبا سفر کر کے انسان کو جانا پڑتا ہے۔ تو گویا جس کعبہ کی طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اب اسی کعبہ کی طرف جا رہا ہے۔ جس خانہ کعبہ کے مطابق اس نے اپنی مسجد کا محراب بنایا تھا، اب اسی اصل گھر کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو، اب اللہ نے پوری زندگی میں ایک دفعہ اس کو بلایا ہے کہ میرے گھر آ، اور وہ بھی کہا ہے کہ تیرے پاس اگر پیسے ہوں تو تب آ، خرچ اخراجات پورے کر سکتا ہو تو تب آ۔ تو گویا یہ اپنے مرکز کی طرف ہجرت کر رہا ہے، اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ آپ وہاں دیکھیں کہ کتنی منفعت، کتنے فوائد آپ کو مل رہے ہیں اس حج کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت اپنے نبی حضرت ابراہیم کی زبانی کلمات قرآن مجید میں کہے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اعلان کریں حج کا۔ انہوں نے اپنے زمانے میں اعلان کیا، لوگ پیدل چل کر بھی آئیں گے اور لوگ اپنی سواریوں پر بھی آئیں گے۔ لمبے سفر کی وجہ سے ان کی سواریاں لاغر ہو جائیں گی، بیچاری ہو جائیں گی، اور دور دراز لمبے سفر سے وہ گویا آپ کی خدمت میں پہنچیں گے۔ تو رجالن، اللہ تو جانتا تھا کہ بعد میں ہوائی جہاز بھی ہوں گے، تو رجالن علی کل ضامر، دراصل اللہ چاہتا یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی طرف آپ آئیں تو سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ پاپیادہ سفر کریں۔ اور پرانے زمانے میں ہم نے دیکھے ہیں کئی ایسے آدمی ہیں جنہوں نے حج کے لیے پاپیادہ سفر کیا ہے۔ معصومین علیہ السلام کے لیے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سواریاں موجود ہوتی تھی پھر بھی اتنے پاپیادہ حج کیے ہیں، یا عام سی سواری اس کے ذریعے گویا کہ کیا کریں، حج کریں۔ یہ گویا خلوص کی انتہا ہے۔ اسی واسطے آپ کو بہتر علم ہے کہ ذکر کیا گیا تھا کہ ماشی کے طور پر حج کرنا وہ بھی بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، خصوصاً اگر کوئی نظر کر لے تو واجب ہو جائے گا، مگر نہ ویسے اس کا ثواب جو ہے بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ افضل الاعمال احمدها۔ تو حج جس وقت انسان جانا چاہتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے قرض جو ادا کرنے ہیں وہ ادا کریں، قدورتیں دور کی جائیں۔ حج در حقیقت وہ دنیا داری سے ودا کر کے جا رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہوں۔ حج معافی تلافی کے بعد جاتا ہے۔ دو آدمی میرے ذہن میں ہیں، ایک کراچی کے تھے، وہ ڈپٹی سیکرٹری دفاع تھے، لیکن وہ متوجہ ہوئے دین کی طرف،
اپنے پورے مال کا حساب کیا اور ایک وہاڑی کے تھے. ان دونوں نے یہ کام کیا ہے کہ حج سے پہلے 3-4 مہینے انہوں نے پاکستان کے مختلف حصوں کا دورہ کیا ہے. جہاں رشتہ دار رہتے تھے ان کو ملے ہیں، دوست احباب رہتے تھے ملے ہیں، جن کے ساتھ سکول کالج میں پڑھتے رہے ان کو ملے ہیں. مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف کر دیں، یہ کریں وہ کریں، سارا کیا. پیسے فل ادا کیے، قسطیں بھی نہیں بنائی، اپنے خمس وغیرہ بھی ادا کیے. لیکن کیوں؟ کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آیا واپس آئیں گے یا نہیں. تو یہ مولانا تمہارے قافلے لے کر جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مشکل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں واپس بھی آ سکیں گے یا نہیں. وہ دونوں کے دونوں وہاں فوت ہو گئے. تو ظاہر ہے کہ وہیں ان کو دفن بھی کیا گیا. اور ایک کیا سارا کام جو ہے وہ علامہ رضی جعفر صاحب نے خود بنفس نفیس، غسل وغیرہ، کفن، یہ سارا انہوں نے کیا، چونکہ ان کی جان پہچان والا تھا اور بڑا نیک آدمی تھا. تو حج گویا دنیا داری سے وداع اور آخرت کی طرف توجہ. اور آخرت میں پتہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر چیز سے سوال کیا جائے گا، آنکھوں سے بھی سوال کیا جائے گا، فواد سے سوال کیا جائے گا، کانوں سے، اور بھی بہت ساری آیات ہیں. چمڑے سے سوال کیا جائے گا، پاؤں سے سوال کیا جائے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا. تو ظاہر ہے کہ پتہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو سارا تو گویا حج دنیا داری سے وداع کر کے آدمی اتنا لمبا سفر کر کے جا رہا ہے، پتہ نہیں بچے گا بھی صحیح نہیں. تو حج کیا ہے؟ کمال مطلق کی طرف جا رہا ہے، ایسی ذات کی طرف جا رہا ہے جو خبیر مطلق ہے، ایسی ذات کی طرف جا رہا ہے جس کی طرف باز گشت ہے، ایسی ذات کی طرف جا رہا ہے یہ جس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے. ایسی ذات کے دربار میں حاضری دے رہا ہے. الا الی اللہ تسیر الامور. جب ایسی ذات کے دربار میں حاضری دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پوری زندگی جو گزار چکا ہے، 50-60 سال کا ہو گیا ہے، تو پوری زندگی کا حساب کرے گا، دیکھے گا بچپن میں کیا کرتا رہا ہوں، جوانی میں کیا کرتا رہا ہوں. یہ در حقیقت ہے کہ انسان یہ کام جس وقت کر رہا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ذات جو ما فی الصدور کو جانتی ہے، وہ ذات جو ہمارے سر و علانیہ سے واقف ہے، وہ ذات جو ما تخفی الصدور کو بھی جانتی ہے، میں اس کے دربار میں جا رہا ہوں. اصل حج یہی ہوتا ہے کہ تصورات انسان ایسے رکھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. یہ صرف اس لیے جانا کہ ٹھیک ہے پیسہ خرچ کریں گے آ جائیں گے، نالے حج نالے وفار، یہ پھر حج نہیں ہوتی. یا زیادہ حج کرنا زیادہ اہم نہیں. اصل تو یہی ہے کہ ایک آدھ حج ہو لیکن یہ پتہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. اب حج میں پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ احرام. احرام تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ 2 کپڑے ہیں جو انسان پہنتا ہے، لیکن احرام در حقیقت کیا ہے؟ سب کچھ اس سے اتروا لیا گیا ہے. انگوٹھی بھی اتر گئی ہیں، باقی چیزیں بھی اتر گئی ہیں، جو کچھ اس نے پہنا تھا، حتیٰ کہ لباس اتر گیا ہے. بہترین لباس یہ پہنتا تھا، بہترین درزی کا بنایا ہوا لباس پہنتا تھا. ایسا لباس ہوتا تھا. ہمارے ایک عزیز تھے تو اتفاقاً بچپنا تھا میرا، ہم دونوں گئے گھر کی طرف جا رہے تھے تو راستہ میں ایک اچھا خاصا نالا بڑا آتا ہے، اس میں وہ باقاعدہ نہائے اور انہوں نے لباس تبدیل کیا. اس زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ ایک لٹھا ہے چیئرمین لٹھا، ہم نے کبھی نہیں پہنا. 8 روپے گز ملتا تھا، جبکہ ہمارے زمانے میں بہت بڑا کپڑا پہنتے تھے تو 5 پی لٹھا ہوتا تھا، 1 روپیہ 3 آنے 4 آنے کے گز میں. انہوں نے باقاعدہ لباس پہنا. تو یہ سارے لباس آدمی اتار دیتا ہے جس وقت احرام کر رہا ہوتا ہے. اور جیسے کفر کے بعد انسان غسل کرتا ہے، اسی طرح انسان باقاعدہ غسل کرتا ہے. اور کیا ہے؟ 2 کپڑے. اور یہ 2 کپڑے بیان ہی ہوئی ہیں جو کفن میں ہوتے ہیں. کفن میں بھی یہی بنیادی 2 کپڑے ہوتے ہیں. وہ بنیادی 2 کپڑے پہنتا ہے کفن میں. تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب حج کے لیے جا رہے ہو تو گھر سے ہی احرام باندھ کے جاؤ.
ہر طرف کے دنیا کے کسی خطہ سے آئے، آسٹریلیا سے آئے، امریکہ سے آئے، شام سے آئے، عراق سے آئے، اس کے لیے باقاعدہ میقات معین ہے، ایک جگہ معین ہے، یہاں آ کے ہر چیز اتار دو، ہر چیز اپنی ختم کر دو، پرانے جتنے لباس ہیں وہ سارے کے سارے اتر جائیں، یہ سب کچھ سلی ہوئی کوئی چیز نہ پہنو، اپنے آپ کو صاف و شفاف کرو، کوئی گڑبڑ تمہارے اندر نہ ہو۔ تو میقات کیا ہے؟ اب مکمل طور پر اس میں تبدیلی آ رہی ہے، لباس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، رنگ ڈھنگ میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، امتیازات تھے، لباس کو دیکھ کر آدمی سمجھ جاتا تھا ماشاءاللہ جی بڑا اچھا لباس پہنتا ہے، خصوصیات تھیں اس کی، وہ سب خصوصیات گویا کہ کیا ہوگی، ختم ہو گئی۔ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے ایک آدمی دوسرے آدمی سے ممتاز ہوتا ہے وہ سب ختم۔ ہر وہ چیز جو تفرقے کی موجب بنتی ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ افسر ہے، یہ بیچارہ مزدور ہے، یہ کلرک ہے، یہ وزیر اعظم ہے، سارے کے سارے امتیاز ختم۔ یہ حاکم ہے، محکوم ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ بیچاری رعیت ہے، یہ خواص میں سے ہے، یہ عوام میں سے ہے، یہ مالدار ہے، سب کچھ ظاہری جتنی رکھ رکھو ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ متمدن ہے، یہ دیہات کا رہنے والا ہے، یہ شہری ہے، یہ بیچارہ ہے، سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک جگہ معین ہے جب اس نقطے پر یہ پہنچتا ہے کہ اس کو کہتا ہے سب چیزیں ختم کر دو، اپنے آپ سے دور کر دو۔ اب جو ہے وہ اب کیا ہے، دو کپڑے یعنی کفن پہنو، جیسے کفن پہناتا ہے انسان کو کوئی، دو کپڑے، یہ کفن ہے، ایک اوپر آ جائے گا ایک نیچے آ جائے گا، دو پارچے فقط پہنو، ہر قسم کے رنگوں کو ترک کر دو، صرف سفید رنگ، اپنے آپ سے باہر آ جاؤ، زندگی کا لباس چھوڑ دو، اب موت کا لباس جو ہے وہ پہن لو۔ تو یہ سارا اب جتنے بھی انسان کے آپس میں امتیازات تھے، کالا ہے، گورا ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب کے سب جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، اور ایک ہی لباس ہے۔ ایک ہی لباس کے ساتھ ساتھ پھر حکم دیتا ہے کہ اب زبان بھی ایک ہی ہونی چاہیے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی اور زبان، پنجابی بولتا ہے، سرائکی بولتا ہے۔ اب کہا گیا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، جب تک آپ نہیں پہنچتے مرکز پر اس وقت تک یہی جو ہے وہ کہتے رہے۔ تو زمین کے مختلف حصوں سے خانہ خدا کا قصد کرنے والے سب ایک نقطے پر آ کے ایک جیسے بن جاتے ہیں۔ اس نقطے کو در حقیقت کیا کہا جاتا ہے؟ میقات کہا جاتا ہے۔ تو میقات کے بارے میں کہا جاتا ہے اپنی میں کو یہاں دفن کر دو، اپنے لباس اور ان علامتوں کو یہاں اپنے آپ سے دور کر دو، اپنے امتیازات کو ختم کر دو، اب صرف احرام پہنو، اور احرام پہن کر جب آپ میقات میں آئے ہو تو اللہ کے عبد بن جاؤ، رسول اللہ کی امت بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کہا ہے، آپ کو امت بنایا گیا تھا، لیکن امتیازات میں آپ اتنے پڑ گئے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ امت کا فرد ہے، یعنی اب ماشاءاللہ امت بن جاؤ۔ اب دنیا سے اب آخرت کی طرف جا رہے ہیں، دنیا داری سے اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اپنی زمینوں سے اب آپ قبلہ کی طرف جا رہے ہیں، قبلہ کی طرف جا رہے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اب کوئی کسی طرف سے آئے گا، کوئی کسی طرف سے آئے گا، لباس ایک، زبان ایک۔ اب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس وقت احرام باندھنا ہے تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے نیت کرو۔ اب نیت تو در حقیقت قصد ہوتا ہے، جب انسان نے ارادہ کیا کہ میں نے حج کے لیے جانا ہے اور اس کے مقدمات درست کرنے شروع کیے، جو درخواستیں دینی ہیں، کچھ کرنا ہے، پیسے دینے ہیں، تو نیت تو ہوتی ہے، لیکن اصل نیت کیا ہوتی ہے؟ اصل نیت یہ ہوتی ہے کہ ایک حالت سے اب دوسری حالت کی طرف جانے کا قصد کرو، دنیا و معافی سے اب آخرت کا قصد کرو، دوست احباب رشتہ دار قبیلے ساتھیوں سے سب کچھ چھوڑ کر اب کیا کرو؟ اللہ کا قصد کرو۔ جب میقات میں آئے ہو تو یہ تبدیلی کی ایک سرحد ہے، یہاں ہر چیز اتار پھینکو، اللہ کی طرف قصد کرو، اب اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھو اور اسی کی طرف جاؤ۔ اب اس میں نیت بھی ہوگی، غسل بھی ہوگا، احرام بھی ہوگا، پھر آپ نماز بھی پڑھیں گے۔ یہ نماز اس طرح کی نہیں ہے جیسے ہم یہاں پڑھتے ہیں یا کسی جگہ پڑھتے ہیں،
در حقیقت نماز جو ہے یہ بھی مکمل طور پر اللہ کی طرف رجوع. نماز اس حالت میں کہ اپنے تمام امتیازات کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اب اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں. لباس اس حالت میں ہے کہ اب ہمارے لباس اتر گئے ہیں، نیا لباس ہم نے پہن لیا ہے. لباس اس صورت میں ہے کہ اب پہلی دفعہ ہم اللہ کا قصد کر کے آ گئے ہیں. یا اللہ میں تیری اطاعت میں آ گیا ہوں، تیری بندگی میں آ گیا ہوں، تیری غلامی میں آ گیا ہوں، تیری نوکری میں آ گیا ہوں. یا اللہ مجھ پر رحم کر. تو اپنے دوست کو اپنے رحم سے نوازتا ہے، کفار کو، غلط کار لوگوں کو بھی اپنی رحمانیت سے تو سب کچھ دیتا ہے. اہل ہو نہ اہل ہو تب بھی اس کو سب کچھ تو دیتا ہے. مجھے بھی دے، کسی عنوان سے ہو تو مجھے بھی دے. یا اللہ میں آپ کو ہر چیز کا مالک سمجھتا ہوں. جس وقت ہم گھر میں تھے تو زمینوں کے ہم مالک تھے، مکان کے مالک تھے، اپنے لباس کے مالک تھے، اپنی انگوٹھیوں کے مالک تھے، اپنی گھڑیوں کے مالک تھے. اب تو سب چیز ہم نے چھوڑ دی ہے، گھڑیاں بھی اتار دی ہیں، ہر چیز اتار دی ہے. یا اللہ اصل مالک جو ہیں وہ آپ ہیں. آج کے مالک بھی آپ ہیں، بعد میں بھی مالک آپ ہوں گے. یا اللہ میں بس تیرے سامنے جھک رہا ہوں. پہلے تو ملازمت کرتا تھا، وہ افسروں کے سامنے جھکتا تھا، دوسرے لوگوں کے سامنے. اب اللہ کی طرف جا رہا ہوں. یا اللہ میں صرف تیرے سامنے جھکتا ہوں. پہلے کوئی ضرورت ہوتی تھی تو میں کہتا تھا مولانا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، فلاں کے پاس لے جاؤ. اب سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہم یہ کہیں گے یا اللہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے، کسی کی مدد کی جو ہے مجھے ضرورت نہیں ہے. اور پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جو ہے میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں، تیرے سوا کسی طاقت کو میں نہیں مانتا، تیری مدد کا میں طالب ہوں. یا اللہ میں جہل کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، میں بہت زیادہ کمزور تھا، میں غلط ہاتھوں میں پڑ گیا تھا. یا اللہ سیدھے راہ پر مجھے چلنے کی توفیق رکھ دے. اسے سیدھے راستے پر مجھے جو ہے وہ رکھ، مجھے کامران فرما اسے سیدھے راستے پر. اور یہ راستہ اس کا ہو جن کو تو دوست رکھتا ہے، یہ راستہ ان کا ہو جن پر تیری نعمتیں ہیں، یہ راستہ ان کا ہو جن کو نعمتوں سے تو نوازتا ہے. انہی کا راستہ، ان کا راستہ نہیں جن پر تو غضبناک ہے، ان کا راستہ نہیں تو گمراہ ہے. اب جس وقت ہم سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں، اس سورہ الحمد کا مزہ ہی اور ہے. اور جب ہم یہاں اپنے ہاں پڑھتے ہیں جلدی جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ یاد کی ہوئی ہے، بعض اوقات تصور ہی نہیں ہوتا اور آدمی اہدنا الصراط المستقیم تک پہنچ جاتا ہے. اب نہیں، اب چونکہ صرف اللہ کی طرف میں آیا ہوں، دنیا داری میں نے چھوڑ دی ہے، کام نہیں ہے مجھے، کسی کام میں مشغول نہیں ہوں، نہ درس پڑھانے ہیں نہ دوسرا کام کرنا ہے. اب صرف اللہ کی طرف جو ہے میں متوجہ ہوں. تو گویا میقات کی منزل پر اب میرا ہر رکوع، میرا ہر سجود، میرا ہر قیام، میرا ہر قعود، یہ در حقیقت اللہ کی طرف رجوع ہے، پیغام ہے، اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں خداوند قدوس اب میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، اپنے ذات کے سامنے بھی نہیں جھکوں گا، نفس امارہ کے سامنے نہیں جھکوں گا، کسی رشتہ دار کے سامنے نہیں جھکوں گا. بس اور بس تیرے سامنے میں نے جھکنا ہے. میں تیرا بندہ بن گیا ہوں، میں تیرا نوکر بن گیا ہوں. سلام ہو آپ پر اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ کے خاص بندے، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کی رحمت آپ پر ہو، اللہ کی برکت آپ پر ہو. میں آپ کے اللہ کے دربار میں پہنچ چکا ہوں. اب ہر چیزوں سے میں آزاد ہو گیا ہوں، دنیا سے آزاد ہو گیا ہوں، غیر کی غلامی سے آزاد ہو گیا ہوں. اب میرا مقصود اللہ ہے. اب میں نے احرام پہن لیا ہے، اب میں نے کفن پہن لیا ہے، اب میں نے پوری تیاری کر لی ہے، قبر کی تیاری کر لی ہے. اس وقت اگر اللہ موت دے دے تو تب بھی میں راضی ہوں اس پر. یہ سارے تصورات تبدیل ہوں گے نیت کی وجہ سے بھی، احرام کی وجہ سے بھی. اور یہ میقات ہمیں مکمل تبدیلی کا نقطہ مرکزی ہے کہ جس وقت وہاں آئیں گے مکمل تبدیلی. اب انہیں ہر کام جو ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اگر اس طرح ہم حج کر رہے ہیں اور یہ ہمارے خیالات ہیں، ہمارے یہ تصورات ہیں، اور یہ تصورات خیالات دل کی گہرائیوں سے ہیں، تو ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں.
اتنی بڑی معراج ہمیں مل گئی ہے کہ ہم اللہ کی ملاقات کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے سختیاں برداشت کر کے ہم آ گئے ہیں، اور یہ حج یقیناً حج حقیقی ہو جائے گی، اور اس کے جتنے اعمال بھی ہیں وہ در حقیقت ہمیں اسی طرح کا درس دیتے ہیں، بشرطے کہ ہماری توجہ کا مرکز یہی ہو کہ اب دنیا داری کو چھوڑ کر ہم اللہ کی طرف آ رہے ہیں اور اللہ کے دربار میں حاضری دی ہے، جو اللہ ما فی الصدور کو بھی جانتا ہے، ما تخفی الصدور کو بھی جانتا ہے، تو پھر یہ حج ہم